ہمارے ایک کالر تھے جن کا سوال تھا تھانوی صاحب کے لیے. تھانوی صاحب سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پا لے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں وہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پا لے اور وہ یہ دعا کرے کہ میرا فلاں جو بھائی ہے جو فوت ہو چکا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ لیلۃ القدر بہرحال اللہ تعالیٰ کی عطا کا ایک دربار ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً مانگنے والوں کو اور طلب، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت اس کو تلاش کرتی ہے کہ کوئی مانگے تو میں اسے دوں. حدیثوں میں بھی ذکر ہے اور سب ہے، اور بہرحال ملتا ہے. لیکن یہ کہ ایک تو یہ چیز کہ جو لیلۃ القدر کو پالے، میں ذرا سا اس کی وضاحت یہ کروں گا کہ یہ پتہ چلنا کہ ہمیں لیلۃ القدر آج ملی ہے یا پرسوں تھی یا پرسوں آئے گی، یہ ظاہر اندازہ ہو نہیں پاتا. اللہ والوں کی اور بزرگوں کی اور بات ہے کہ ان کو اس کا ادراک ہو جائے. لیکن خیر اگر اس زمانے میں بھی کسی کو ہو جائے تو بہرحال لیلۃ القدر بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس میں اللہ سے جو مانگے وہ. لیکن جو سوال ان کا ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں جن کو سنت اللہ مشیت ہے، ہاں، تو ظاہر ہے کہ وہ دعاؤں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دنیا میں واپس آنے کا اگر کسی کا حق تھا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ بھی پردہ فرما گئے، اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز دعا سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں. جو ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس ظاہر ہے کہ اس دعا کو، لیکن مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ بھیجنا یہ دعاؤں سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اللہ کا اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو پلان ہے دنیا میں جو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اس کے خلاف ہے، اس مشیت کے خلاف. جی ہاں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرحوم دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کو راحت پہنچائے، اور جو کچھ ان کے لیے کی جا سکتی ہے تو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ دعا سے کوئی بھی شخصیت واپس جو دنیا سے چلی گئی، انسان ہی نہیں غیر انسان بھی، گویا جانور جو ذی حیات ہیں، جب حیات ختم تو یہ دعاؤں سے نہیں واپس آ. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر بھائی، جاوید نواز بول رہا ہوں، ضلع بہاول نگر. جناب جاوید صاحب فرمائیے. جی میرا سلام ہے تمام علماء کو، اور میرا سوال ہے غامدی صاحب سے بھی کیجیے گا اور یہاں پہ جو عالم بیٹھے ہیں ان سے بھی کیجیے گا کہ حدیث ہے بخاری میں، ابو داؤد میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، وضو کے حوالے سے. جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا حمران، جی جو آزاد ہوا، انہوں نے روایت کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، انہوں نے کہا جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھایا یہی طریقہ صحیح ہے. اس میں ترتیب ہے، جبکہ شرح وقایہ میں لکھا ہوا ہے کہ وضو بے ترتیبہ بھی کر لیا جائے تو جائز ہے. یہ جو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بے ترتیب بھی کر لیں تو جائز ہے، اس کی دلیل ضرور لیجئے گا. اور ایک یہ ہے کہ ام المومنین صدیقہ کائنات رفیقہ حیات وہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی مر جائے اور اس کی طرف کچھ روزے ہوں، فوت ہو جائے، تو اس کا جو ولی ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے. یہ فرمان ہے ان کا. یہ کس کا فرمان آپ بتا رہے ہیں؟ ام المومنین صدیقہ کائنات رفیقہ تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی 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 اس کا حوالہ ہے بخاری جی، اور اس میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے آگے سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے، جبکہ یہ کتاب ہے ام الکتاب ہدایہ، جس میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی میت کی طرف سے اس میت کا ولی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ جو انہوں نے اس کے اگینسٹ کیا اس کا بھی حوالہ دیں، یہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب. آپ نے جاوید غامدی صاحب سے سوال کرنے کی بات کی، ان سے ہم ٹیلی فون لائن پر رابطہ کر رہے ہیں. جیسے ہی رابطہ بحال ہوا ہم ان سے بات کر لیں گے. پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. تھانوی صاحب آپ ہی سے میں جواب لے لیتا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے بتایا کہ وہ ان کو وضو کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح وضو ہونا چاہیے. اب ایک رائے یہ ہے کہ بے ترتیب اگر ہم وضو کریں تو وہ بھی وضو ہو جاتا ہے، وہ کیسے، اس کی کیا سند ہے؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ واقعہ ہے، یقیناً انہوں نے پڑھا ہوگا اور ہوگا کتابوں میں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے علم میں نہیں ہے، اس کی نظر سے وہ واقعہ نہیں گزرا، لیکن خیر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بظاہر سننے کے بعد بھی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے انکار کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھ کے اس کی تائید فرمائی، یہ بھی ممکن ہے اس لیے کہ خلفائے راشدین کے تو ویسے بھی ان کے عمل کو جو ہے شریعت ہی کا درجہ دیا گیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو بات جو ہے وہ یہ کہ ترتیب کا وہ جو کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، ترتیب بہرحال ترتیب تو ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر مہذب انسان ترتیب کو پسند کرتا ہے، تو اللہ اور رسول نے جو اور شریعت نے جو ترتیب رکھی ہے تو اس کو مطلب یہ کہ جان بوجھ کے چھوڑنا تو ظاہر ہے ترتیب قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب ہے، اس کے خلاف جان بوجھ کے کریں تو نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضو کی بھی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ اگر جانتے بوجھتے تو آپ نے بہت بالکل درست فرمایا، ویسے اگر غلطی سے اگر میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟ وضو ہو جاتا ہے، جی ہاں بالکل۔ مفتی صاحب دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ فوت شدہ جو روزے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فوت ہو گیا آدمی اور ان کے روزے ان کے ذمے باقی ہیں تو ان کا کوئی ولی ان کی جگہ رکھ سکتا ہے، اور ایک اور روایت کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو یہ دونوں میں کیا بات ہے درست؟ دیکھیے اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک آدھ منٹ کی، تو حضرت دامت برکاتہم نے ماشاءاللہ بہت آسان کے ساتھ بہت ہی اچھے اور عام فہم اور عوام کی ذہن اور سطح کے عین مطابق جواب عطا فرما دیا۔ پہلے جو ایک کالر کا جو سوال تھا کہ اگر وہ دعا کرے شب قدر کے موقع پر کہ فلانا جو میرا عزیز ہے وہ مر چکا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، میں ذرا اس حوالے سے بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پھر اگلے سوالوں پر بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مردے کو زندہ کرنے کا جو تعلق ہے یہ اس کا تعلق ہے تقدیر سے، اور تقدیر کے بارے میں ترمذی کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترد القدر الا الدعاء، قدر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی ہے سوائے دعا کے۔ گویا کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کو جمع کرنے کے بعد حضرات محدثین کرام نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ تقدیر معلق اللہ تعالیٰ نے یہ وہ فیصلے ہیں جو انسان کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حج کریں گے تو عمر میں اضافہ ہو جائے گا، نیک اعمال کریں گے، صدقہ کریں گے، صلہ رحمی کریں گے تو آپ کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر تو فکس تھی، عمر میں اضافہ، یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم کی تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا۔ سارے انسان مل کر کے اگر یہ دعا کریں کہ قیامت نہ آئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا یہ تقدیر مبرم ہے، جو سب مل کر کے بھی، جی ہاں تقدیر مبرم نہیں تبدیل ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آج کے دور میں کوئی انسان یہ دعا کرے کہ میں پیغمبر بن جاؤں تو وہ پوری زندگی بھی 70 سال تک یہ دعا کرتا رہے تو وہ پیغمبر نہیں بن سکتا۔ تیسری مثال، اگر کوئی انسان یہ دعا کرے یا اللہ مجھے موت ہی نہ آئے، یہ دعا بھی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا فنی اعتبار سے ایک تقدیر معلق ہے اور ایک مبرم ہے، تبدیل ہوگی تقدیر مبرم نہیں معلق۔ اور جہاں تک تقدیر مبرم کا تعلق ہے وہ کبھی بھی دعا اور شب قدر وغیرہ کی عبادتوں سے چینج ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے اوپر میں ایک چھوٹا سا دوسرا سوال آپ سے میں ابھی لیتا ہوں، چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں مفتی صاحب، پھر آپ اس پہ بتائیے گا۔ ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر مفتی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ میرے بھی